الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ وَقَالَ تَعَالَى وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون صدق الله العظيم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل الضحايا أغلاها وأسمنها رواہ حاکم۔ معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، بڑی خوشی کا موقع ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ خوشی کا دن عطا فرمایا۔ دو مہینے 10 دن سے پہلے رمضان کی عید تھی، عید الفطر، یہ عید الاضحیٰ ہے۔ ان دو عیدوں میں اس عید کا درجہ بڑھا ہوا ہے اس عید کے مقابلے میں، لیکن انسان کی فطرت میں کچھ ایسی چیز رکھی ہے کہ اپنی محنت کو وہ محنت سمجھتا ہے، دوسرے کی محنت کو وہ محنت نہیں سمجھتا۔ رمضان کی عید کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے کیونکہ ایک مہینے کے روزے رکھنے کے بعد وہ دن میسر ہوتا ہے۔ یہ حاجی حج میں اللہ کے گھر گئے ہوئے ہیں، ان کی برکت سے عطا ہوئی ہے۔ اس کے بڑا ہونے کے باوجود اتنی توجہ نہیں دی جاتی۔ رمضان عید کے موقع پہ لوگ جتنی مبارکبادی پیش کرتے ہیں اس عید کے موقع پہ نہیں کرتے، حالانکہ وہ ایک دن کی عید ہے اور یہ 3 دن کی عید ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس عید کے آنے سے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد ذکر کو بڑھا دیا گیا، تکبیر تشریق کو۔ تکبیر تشریق ایسے تو 23 نمازوں کے بعد پڑھی جاتی ہے، عید کی نماز کو شمار کریں تو 24 نمبر ہو جاتے ہیں، جو کلمے کے نمبر ہے، کلمے کے جو حروف ہیں وہ 24 ہیں، اور 23 اگر مان لے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بعد کی جو زندگی ہے 23 سالہ، تو وہ 23 نمازوں میں تکبیر تشریق ہوتی ہے۔ تو 3 دن کے پہلے عرفے کے دن پورا دن تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے، اور عید کے بعد بھی 3 دن کے بعد، عید کے 3 دن گزرنے کے بعد عصر کی نماز تک بعد والے دن 3 نمازوں میں تکبیر پڑھی جاتی ہے۔ یہ عید اتنی قیمتی ہے۔ رمضان عید کے لیے کھانا طے نہیں کیا شریعت نے کہ تم کو یہ کھانا ہے، نوعیت بتلائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میٹھا کھا کے تشریف لاتے تھے رمضان عید کے موقع پہ،
اور اس عید کے لیے کہا کہ ابھی کچھ کھانا مت، کھانا تو ہم نے تمہارے لیے تجویز کر دیا کہ تمہیں کیا کھانا ہے، حکم دیا کلو کھاؤ، قربانی کا گوشت کھاؤ اور کھلاؤ۔ تو میزبان ہے، میزبان اللہ تعالیٰ ہیں اور ہم سب مہمان ہیں اس کے۔ روزہ بھی حرام کر دیا کہ بقرہ عید کے موقع پہ روزہ رکھنا حرام ہے، رمضان عید کے دن اور بقرہ عید کے موقع پہ 4 دن روزہ رکھنا حرام ہے، اس لیے کہ اگر روزہ رکھیں گے تو میزبان کی مہمانی کا کیا ہوگا، اس کی میزبانی کا کیا ہوگا، اس نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگ اس بقرہ عید کو زیادہ اہمیت کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ہماری محنت کے صلے میں نہیں ملا، حاجیوں کی محنت کے صلے میں۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ میں ایک بات کہوں گا، بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ ان ملکوں کے اندر جہاں پہ جانوروں کے ذبح کرنے کے لیے پابندیاں ہوتی ہیں، انگلینڈ ہے، نیوزی لینڈ ہے، اس طرح کے ملک، وہاں امت مسلمہ سال ہر سال سے رہ رہی ہے اور گورنمنٹ کے ساتھ بڑے تعلقات استوار اور اچھے ہونے کے باوجود امت کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑے سمجھتے ہیں کبھی یہ فکر نہیں کی کہ امت کے لیے ایک دن مانگے کہ گورنمنٹ اس میں چھٹی دے کے اس عید کو اچھی طرح منا سکے، بغیر کسی روک ٹوک کے ذبح کر سکے، چاہے کچھ قوانین ہو اور ان قوانین کی ماتحتی میں لارڈ تک پہنچ گئے، انگلینڈ کے اندر مسلمان پارلیمنٹ تک پہنچ گئے، لیکن افسوس اس کا ہے کہ امت کا کبھی نہیں سوچا، امت کے تہوار کا کبھی نہیں سوچا کہ عید کے موقع پر لوگوں کو گوشت ملے اور اس کے لیے آسانیاں کس طرح سے ہر آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی رعایت کر کے قربانی کر سکے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ خیر، اللہ رب العزت نے کلام پاک کے اندر صاف الفاظ میں فرمایا ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ تمام امتوں کے لیے، ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی کا طریقہ رکھا ہے، ایک قربانی رکھی ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام لیوے اس چیز پر یا اس جانور پر جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے، اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک معبود ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، لہذا اسی کے تابع رہو، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور تواضع کرنے والے، عبادت میں اجتہاد اور محنت کرنے والے مخلصین کو خوشخبری سنا دو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام امتوں کے لیے، صاحب روح البیان نے لکھا ہے کہ لکل امت بعد میں آنا چاہیے تھا، لیکن اس کو پہلے بیان کیا۔ کوئی امت خالی نہیں، تمام امتوں کے اندر کوئی نہ کوئی قربانی کا طریقہ رکھا ہے۔ بعض مفسرین نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد کا لکھا ہے، لیکن آیت کے الفاظ بتلا رہے ہیں۔ راضی نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصریح کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنی بھی امتیں آئی، جتنے بھی نبی آئے، سب کے یہاں، لیکن صاحب روح البیان کا کہنا ہے کہ ہر امت کے اندر، ہر نبی کی امت کے اندر کوئی نہ کوئی طریقہ رہا ہے اللہ کے قرب حاصل کرنے کا۔ عرب حضرات بھی اپنے یہاں بتوں کے لیے جانوروں کو ذبح کرتے تھے، اس کو عتیرہ کہتے تھے۔ عتیر جیسے ذبح ذبیحۃ ہے، اسی طرح سے عطر عتیرۃ وہ اس کو کہتے تھے۔ اللہ رب العزت نے یہ جانور ہمارے لیے بنائے ہیں،
ان جانوروں کو روح اللہ دیتا ہے، زندگی وہ دیتا ہے، رزق اللہ ان کو اللہ دیتا ہے، پانی اللہ ان کو پلاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہے، اور ساری مخلوق حضرت انسان کی خدمت کے لیے بنائی ہے، اور حضرت انسان کو اپنے لیے بنایا ہے۔ دوسری جگہ پر سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ۔ یہ جو جانور ہے بڑے، جیسے کہ اونٹ ہے، گائے ہے، بھینس ہے یا بیل ہے، بھینسا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو شعائر اللہ میں سے بنایا ہے، تمہارے لیے بنایا۔ لکم فیہا خیر، تمہارے لیے اس میں دنیاوی فائدہ ہے، دینی فائدہ بھی ہے۔ اور اوپر جو آیتیں گزری ہے اس کے اندر بھی لکم فیہا منافع، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس میں نفع ہے، فائدہ ہے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب ان جانور کو ذبح کرو اور وہ گر جاوے، فَكُلُوا مِنْهَا، تم اس میں سے کھاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور کھلاؤ کانے کو بھی اور معتر کو بھی۔ کانے اور معتر کی تفسیر میں علماء کے مختلف اقوال ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ کانے جو ہے وہ بغیر سوال کے کسی کے سامنے اپنی ضرورت کو پیش نہیں کرتا، کسی کو اصرار نہیں کرتا، اور معتر وہ ہے جو مانگتا ہے، لوگوں کے سامنے جاتا ہے۔ کہیں میں نے یہ بات دیکھی تو نہیں، لیکن سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ یہیں سے فقہائے کرام نے قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنے کا بتایا۔ ایک حصہ فَكُلُوا مِنْهَا، تم کھاؤ اس میں سے، کھانے کا حکم دیا، اور کھاؤ ساتھ میں کیا فرمایا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، تھوڑا کچھ مانگنے والے کو بھی دے دو اور نہ مانگنے والوں کو بھی دے دو۔ تو فقہا نے جو کہا کہ اپنے گھر کے لیے ایک حصہ رکھے اور ایک حصہ غریب اور مسکینوں کے لیے اور ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے۔ رشتہ دار تھوڑی مانگنے آئے گا، وہ تو کہے گا کہ ہمارا تو حق ہے، اس کو خود دینا چاہیے، رشتہ دار نہیں آئے گا۔ تو یہیں سے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ تقسیم ہوئی کہ قربانی کے جانور کو، عقیقے کے جانور کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، لیکن کلو کا جو لفظ ہے، کھا جاؤ پورا، اگر خاندان اتنا بڑا ہے کہ اس کو تقسیم کرنے کی گنجائش نہیں ہے تو پورا بھی کھا سکتے ہیں۔ ہاں فقہا نے اس کو لکھا ہے، ایک بڑا خاندان ہے اور ایک ہی آدمی پر قربانی واجب ہے، انہوں نے بکرا ذبح کیا ہے، تو یہ بکرا تو پورے گھر کو کافی ہو جاتا ہے، تو کہا کہ ٹھیک ہے کھا جاؤ۔ قربانی تو خون نکلتے ہی ادا ہو جاتی ہے۔ خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے یہ جانور پیدا کیے، اور جانور پیدا کرنے کے بعد ہمارے تابع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تابع کیا ہے، اس لیے شکریہ ادا کرنا ضروری ہے۔ آپ توجہ کریں قرآن مجید کی ان آیتوں کے اوپر جہاں پر عید الفطر کا تذکرہ ہے، عید الفطر کا اشارہ ملتا ہے، اور جہاں عید الاضحیٰ کا اشارہ ملتا ہے، دونوں جگہ کے اندر اینڈ ہوا ہے شکر پر۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتے ہیں اور تمہارے ساتھ سختی کا ارادہ نہیں کرتے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم تعداد کو مکمل کرو اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے اس پر شکریہ ادا کرو۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں توفیق دی، جو ہدایت دی، اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ تو 29 روزے یا 30 روزے جو اس کی تعداد ہے وہ مکمل کرنے کے بعد
تکبیر پڑھی جاتی ہے عید کے دن، وہاں بھی شکریہ کہ اللہ نے یہ جو تمہیں دن دیا ہے شکریہ ادا کرنا ہے۔ اور اس مقام کے اوپر بھی وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ہم نے ان جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ شکریہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طاعت پر اس کو استعمال کرو، اللہ تعالیٰ کی طاعت پر اس کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ شکریہ یہ ہے، افسوس ہے اس بات کا کہ اس امت نے کرسمس کے موقع پر تو بابکیا کرنا اور پارٹیاں کرنا سمجھا، لیکن بقرعید کے موقع پہ پارٹیاں نہیں سمجھی۔ یقیناً یہ ناقدری ہے۔ قدردانی تو یہ ہے کہ اپنے جو تہوار ہیں ان کو اس کا حق دو۔ مسلمان ہو کے دیوالی کے اندر پٹاخے پھورے، کلر چھڑکے، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ اسراف تو اپنی جگہ، لیکن من کثر سواد قوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی میجورٹی کو بڑھایا وہ اس میں سے ہے، کسی قوم کے شعائر کے اندر حصہ لیا وہ اسی میں سے ہو جائے گا۔ شکریہ تو یہ ہے کہ ان دنوں کی قدر کرے۔ اللہ رب العزت نے یہ دن دیے ہیں، ہاں کیوں دیے ہیں؟ کھا پی کر گناہ کرنے کے لیے؟ حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہا ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، یہ تو کھانے پینے اور اللہ کی یاد کے دن ہیں۔ تو جو کھانا دیا ہے، گوشت اللہ نے کھلایا ہے، اس گوشت کے ذریعے جو طاقت ملے اس کو اللہ کی یاد میں استعمال کرو۔ دنیا کے اندر اللہ کی یاد کے بغیر کچھ نہیں۔ اسی لیے ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ما طابت الدنیا الا بذکرہ وللآخرۃ الا بعفوہ وللجنۃ الا برؤیتہ، دنیا خوشگوار نہیں ہو سکتی مگر اللہ کے ذکر سے۔ اگر دنیا میں مزہ لینا چاہتے ہو اللہ کی یاد میں لگے رہو، ہر آن اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگے رہو، اور آخرت کی خوشگوار نہیں ہوگی مگر اللہ کی مغفرت کے ساتھ، اللہ کی معافی۔ اللہ معاف کر دے تو سمجھ لو کہ بیڑا پار ہو گیا، پھر آخرت کے مزے ہی مزے ہیں۔ اور جنت میں جو جنت سکون اور راحت کی جگہ ہے، کہا اس میں بھی مزہ نہیں آئے گا جب تک کہ اللہ کی رویت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے دیدار۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے بغیر جنت خوشگوار نہیں، اور اللہ کی معافی کے بغیر آخرت خوشگوار نہیں، اور اللہ کے ذکر بغیر دنیا خوشگوار نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو موقع دیا ہے وہ اس لیے کہ کھاؤ پیو اور اس کو یاد کرو، وہ جو نعمتیں دینے والا ہے اس کا شکریہ ادا کرو۔ تو شکر گزاری کیسے ہوگی؟ ذکر اور شکر، دیکھو یہ دونوں عید کے اندر ذکر اور شکر، اللہ نے دیا ہے اس کو یاد کرو، اور جب دیا ہے تو اس کی قدردانی کرو۔ قدردانی کیا ہوگی؟ قدردانی یہ ہوگی کہ اس کے احکام پہ چلو۔ قربانی کا جانور دیا ہے، اس میں آپ آزاد نہیں ہو، اللہ تعالیٰ نے احکام بتلائے۔ قربانی کرو گے تو کیسے کرو گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے طریقے بتائے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے، یہ جانور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ جانور ہم سے آگے نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو، جو کہ اللہ کے مطیع ہے، اللہ کے فرما بردار ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ سب بامنو تو مردہ و باحق زندان، میرے اور آپ کے ساتھ تو وہ مردہ ہے، ان کے اندر یہ ہے کہ بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن اللہ کے ساتھ تو وہ سب بات کے
تسبیح کرتے ہیں اللہ کی، اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ ہاں، قرآن مجید کی آیتوں سے پتہ چلتا ہے، بلکہ بعض روایتوں سے تو پتہ چلتا ہے کہ جن جانوروں کے اوپر سوار ہوتے ہیں یہ جانور سوار سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مسند احمد کے اندر مرفوعاً ہے، رب بہیمۃ خیر من راکبھا، بہت سارے جانور ایسے ہوتے ہیں جو اس کے سوار سے بہتر ہوتے ہیں۔ گھوڑا ہے، گدھا ہے یا اور کوئی سواری کا جانور ہے، وہ بیٹھنے والا جو اس پہ بیٹھا ہے اس بیٹھنے والے کے مقابلے میں وہ سواری بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اولئک کالانعام بل ہم اضل، جو اللہ کی یاد سے غافل ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کالانعام قرار دیا، وہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مطیع اور فرما بردار جانوروں کو، اللہ کا ذکر کرنے والے جانوروں کو ہم ایمان والوں کے لیے مباح قرار دیا، جائز قرار دیا، تاکہ اس کے ذریعے ہم طاقت حاصل کریں، ہمارے بدن مضبوط ہو اور ہمیں لذت اس کی حاصل ہو۔ اس کے گوشت کو کھانے سے اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں آدمی کو استعمال کرنا چاہیے۔ یہ گوشت بہترین غذا ہے، اس کے ذریعے بدن کے قوام ملتا ہے، بدن میں طاقت آتی ہے۔ گوشت کے بغیر بعض ایسے اجزاء ہوتے ہیں بدن کے اندر جو جانور کے گوشت ہی سے حاصل ہو سکتے ہیں، جیسے کہ طاقت ہے، عقل ہے، لذت ہے، یہ ساری چیزیں۔ اسی لیے کہا سید الطعام اللحام، کھانے کا سردار وہ گوشت ہے۔ اب مومن کو چاہیے کہ اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں دی ہے تو اس کا مقابلہ ناشکری کے ذریعے نہ کرے، شکریہ کرے، اس کو اللہ کی طاعت میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں استعمال کرے۔ کیسے جانوروں کو ذبح کریں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی نقل فرماتے ہیں، ان اللہ كتب الاحسان علی کل شیء، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ نے عمدگی کو لازم کر دیا ہے۔ کسی بھی کام کو کرو تو عمدہ طریقے سے کرو، بڑھیا طریقے سے، بہتر طریقے سے کرو۔ فَإِذَا، فرمایا حضور نے، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جب تم قتل کرو تو اچھی طرح سے قتل کرو، یہ نہیں کہ آدھا چھوڑ کے بھاگ جاؤ، پورا قتل کرو، اور جب ذبح کرو تو ذبح بھی اچھی طرح سے کر دو۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی چھری کو تیز کر لے اور اپنے ذبیحے کو آرام پہنچائے۔ یہ مسلم شریف کی اور اصحاب سنن نے اس کو نقل کیا ہے۔ چھری بھی تیز ہونی چاہیے، ایسا نہیں کہ جو سبزی کے بھی کاٹنے میں کام نہ آتی ہو، اس کے آدمی لگ گیا ہے جانور کو ذبح کرنے، کتنی تکلیف ہوگی جانور کو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پہلے چھری تیز کر لو اور جانور کو چھپاؤ، اس سے جانوروں سے چھپا کر اس کو تیز کیا جائے۔ ہاں، جب تم میں سے کوئی ذبح کرے تو اچھی طرح سے تیاری کر لے، یہ نہیں کہ اس کے سامنے چھری دکھا رہا ہے، اب وہ جانور ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کب چلا دے گا میرے اوپر، تو اس کو پریشانی ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نقل کرتے ہیں، جس کو جمع الفوائد میں نقل کیا، یہ روایت معجم کبیر اور معجم اوسط کے اندر ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے، اس آدمی نے اپنا پاؤں ایک بکری کے شانے کے اوپر رکھا تھا، ذبح کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن وہ اس کا پاؤں بکری کے شانے پر ہے، اب وہ چھری تیز کر رہا ہے اور بکری اس کو دیکھ رہی ہے۔ وہی تلحظ الیہ ببصرها، بکری اپنی آنکھوں سے اس آدمی کو دیکھ رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افلا قبل ھذا، ارے اس سے پہلے نہیں کر سکتے تھے، پہلے سے ذبح کر دیتے۔ اور تريد ان تمیتها موتتین، کیا اس کو دو دفعہ مارنا چاہتا ہے؟
بھائی چھری اتنی تیز ہو، پہلے سے ایسی تیار ہو کہ رکھے کہ اتر جائے. اب وہ بیچاری دیکھ رہی ہے کہ چھری میرے لیے تیز ہو رہی ہے کہ کسی اور کے لیے، اور پاؤں بھی اوپر رکھا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. احادیث شریفہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتلایا ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دیا تھا اپنا جانور جہاں ذبح ہو وہاں پر حاضر رہنا چاہیے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی فرمایا کہ فاطمہ اپنا جانور ذبح ہو رہا ہے وہاں حاضر ہو. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو آدمی بذات خود ذبح کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اچھی طرح خود ذبح کر سکتا ہو، تو اس کو خود کو ذبح کرنا چاہیے. اور اگر خود ذبح نہیں کر سکتا تو اس کو چاہیے کہ وہاں پر حاضر رہے. جیسے کہ میں نے جمعہ کے بیان کے اندر ایک روایت نقل کی تھی مستدرک حاکم کی، کہ ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں 7واں آدمی تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. ہم سفر کے اندر قربانی کے دن آ گئے تو سب نے ایک ایک درہم نکالا، ایک ایک درہم نکالا. 7 درہم ہو گئے جمع. 7 درہم سے ایک جانور ہم نے خریدا. خریدنے کے بعد بعضوں نے کہا کہ حضور یہ ہم نے ذرا مہنگا خرید دیا، دام تھوڑے زیادہ دے دیے. حضور نے فرمایا ان افضل الضحایا اغلاها واسمنها، جانوروں میں قربانی میں سب سے افضل قربانی وہ ہے جو مہنگی ہو اور موٹی تازہ ہو، اچھی طرح سے تیار ہو. آج تو ہوتا یہ ہے کہ جس کو ذبح کیا جا رہا ہے اسی وقت پہنچے اور چھری لے کے چلا دی. نہ جانور کو پہچان رہے ہیں، نہ جانور سے کوئی مانوسیت حاصل کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے بیٹے کو پیش کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کی سنت قرار دیا ہے اس جانور کو ذبح کرنے کو. پوچھا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول یہ قربانی ہے کیا؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم. سنت کس کو کہتے ہیں؟ سنت تو عادت کو کہتے ہیں. آپ نے اپنے بیٹے کو تو ایک مرتبہ دیا تھا، لیکن اس کو سنت قرار دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت قرار دیا. عادت کا مطلب یہی ہے کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی تقاضا آئے، جو بھی حکم آوے، آدمی اس کے لیے بسر و چشم برضا و رغبت تیار رہے. یہ نہیں کہ جان چھڑائے کہ میں پھنس گیا یہ کیا کرنا پڑے گا. نہیں، اللہ کے ہر حکم کے اوپر راضی رہے کہ میں تیار ہوں. خیر تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت تو یہ تھی کہ جہاں ان سے مال مانگا گیا مال دے دیا، کہیں جان مانگی تو اپنی جان دے دی، آتش نمرود میں کود پڑے. اپنے بیٹے کی جان مانگی تو اس کو بھی دے دیا، تب جا کے آپ کو خلت کا مقام ملا اور خلیل بنایا گیا. سنت و ابیکم ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی سنت. ہم سنت کو سنت بولتے رہتے ہیں، سنت کی حقیقت کیا ہے؟ سنت و ابیکم ابراہیم، آپ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. ابراہیم علیہ السلام کی عادت کیا تھی کہ اللہ کا جو حکم ہوتا اس کو پورا کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے. یہ سنت ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ بہترین قربانی وہ ہے جو مہنگی ہو اور تازہ ہو. اب جانور کو تو ہم مانوس ہوئے نہیں اور چلے گئے، چھری لگا دی، چلا دی، ہو گئی قربانی ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس کو میں نقل کر رہا تھا مستدرک حاکم کے حوالے سے، صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے 7 نے مل کر قربانی خریدی تھی. اس جانور کو گرایا گیا تو سب نے کوئی نہ کوئی عضو پکڑا. 7 آدمیوں نے ایک ایک عضو کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد 6 آدمی نے پکڑا اور 7ویں آدمی نے ذبح کیا. سوچیے آپ، ہر ایک شریک رہا اس کے اندر. حضور نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ بیٹا اپنی قربانی کے پاس حاضر رہو، اس کا خون کا قطرہ گرنے سے پہلے وہ اللہ کے یہاں قبول ہو جاتی ہے، اور یہ پوری امت کے لیے ہے. اس لیے میرے عزیزو، قربانی کو تیبو بہا نفسا، خوش دلی سے کرو. یہ نہیں کہ مجھے تو کھانا نہیں ہے، ارے جہاں سستے میں ہوتا وہاں پہ کرا دے، گویا کہ ایک بوجھ اتار رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. خوش دلی سے قربانی کے ساتھ پیار بھی ہونا چاہیے. اس کو پہلے پانی بھی پلایا جائے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے قربانی کی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین، اللہ کے نبی نے دو مینڈوں کو جو ملیح تھے، تھوڑے پیلے کلر کے سینگ والے تھے، ذبح کیے. میں نے دیکھا کہ آپ نے اپنے قدم مبارک کو ان دونوں مینڈوں کے شانے کے اوپر رکھا ہے. آپ بسم اللہ اللہ اکبر فرما رہے ہیں اور آپ نے اپنے ہاتھ سے دونوں کو ذبح کیا. امام مالک کے سوا صحیح ستہ میں یہ روایت موجود ہے. امام مالک کی کتاب موطا امام مالک کے سوا اور کتابوں میں ہے یہ روایت. تو دونوں جانوروں کے بارے میں قبشین املحین اقرنین، اس کی خوبصورتی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جانور بھی بڑھیا تھے، اچھے تھے. اور طریقہ کیا تھا؟ آپ نے اپنا پاؤں مبارک شانے پہ رکھا تھا. یہ پاؤں شانے پہ رکھنا اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب کہ اس کو الٹی سمت سلایا جائے. الٹی سمت کا مطلب جیسے ہم سونا سنت ہے کہ سیدھا ہاتھ سیدھے رخسار کے نیچے ڈال کے جو سوتے ہیں قبلے کی طرف رخ کر کے، اس کے مقابلے میں الٹا ہاتھ الٹے گال کے نیچے ڈال کے اس کو اس طرح سے سلایا جائے. رخ تو قبلے کی طرف ہوگا، منہ قبلے کی طرف لٹایا ہوگا جانور کو، پاؤں اپنا سیدھا پاؤں جانور کے شانے پہ ہوگا اور ایک ہاتھ سر کی طرف ہوگا اور دوسرے ساتھی بھی پکڑے ہوئے ہوں گے. باندھنا بھی علماء نے لکھا ہے کہ اس کے 4 پاؤں میں سے 3 پاؤں باندھے جائے، ایک پاؤں چھوڑ دیا جائے. اور اگر کچھ ایسی تکلیف ہے کہ جیسے ہمارے یہاں بڑے مضبوط ہوتے ہیں، اس کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے 4 باندھ دے، لیکن جب ہو جاوے اچھی طرح تو فوراً کھول دے ایک کو، تاکہ جانور کا دم مسفو جو بہنے والا خون ہے وہ اچھی طرح سے نکل جائے. اس طرح سے اس کو باندھا جائے. اور دعا کے بارے میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ بسم اللہ اللہ اکبر یہ بھی ثابت ہے بعض روایات میں، اور وہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، وہ جو لمبی دعا ہے وہ بھی ثابت ہے، حضور نے وہ بھی پڑھی ہے. اگر کوئی آدمی لمبی دعا نہیں پڑھ سکتا اور خود ذبح کرنا چاہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر تو جانتا ہے، تو اس کے اور ذبح کرنے کے اندر رگوں کا خیال رکھے، 4 رگیں کٹ جاوے یا کم از کم 3 رگیں کٹ جاوے، یہ خاص خیال کرنا چاہیے. آدمی جب ذبح کر رہا ہے اور اس نے دعا بھی پڑھ لی، بسم اللہ اللہ اکبر بول کے چھری چلا دی، تھوڑی چلی تھی اور اس کا ہاتھ نہیں چل رہا ہے، دوسرا آدمی نے سوچا کہ میں اس کو چلا دوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہے. اس کے احکام ہے میرے عزیزو. قربانی کے جانور کو ذبح ہو کرنے کے فوراً بعد بہت زیادہ اس کے پیچھے نہ پڑ جائے کہ ادھر ادھر چھڑیاں لوگ مارتے ہیں تاکہ خون جلدی سے نکل کے ٹھنڈا ہو جائے. نہیں، ایسا ٹھنڈا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو زیادہ تکلیف مت پہنچا. وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ذبیحے کو راحت پہنچاؤ. اب آپ نے اس کو سر کی طرف یا سینے کی طرف چھری مار دی اور آپ کا مقصد یہ ہے کہ جلدی سے زیادہ خون نکلے، اس سے نقصان ہوتا ہے، جانور کو تکلیف ہوتی ہے. وہ تو آپ نے ذبح کر دیا ہے، وہ دھیرے دھیرے ہوگا، نکلے گا خون اور دھیرے سے ٹھنڈا ہو جائے. ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کا چمڑا نکالنے کی فکر نہ کرے، اس کو اچھی طرح سے ٹھنڈا ہو جانے دے، ہاں پورا خون اس کا نکل جانے دے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جانور کو صفا کرنے کے لیے یا یہ کہ کاٹنے کے لیے مددگار جو آتے ہیں، ان لوگوں کو یہ سوچ کر کہ ایک کو سر دے دیں گے یا اور گوشت دے دیں گے چل جائے گا، نہیں. ذبح کرنے والے یا کسائی کی جو اجرت ہے اس میں گوشت دینا صحیح نہیں ہے. یہ تو یا تو خود کھاؤ یا دوسرے کو کھلاؤ. اجرت کے طور پر آپ کا کوئی مزدور ہے، آپ کے یہاں کام کرتا ہے، اس کام کرنے والے کی اجرت آپ نے اگر پیسے بھی رکھے اور اس کے ساتھ کھانا دینا بھی رکھا ہے تو احتیاط کرنا چاہیے کہ اس کی اجرت میں آپ نے کھانا اگر گوشت یہی دے دیا قربانی کا تو یہ تو اجرت میں آ جائے گا، اتنا آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ 7 آدمی نے مل کر اگر جانور خریدا تھا تو گوشت تول کر تقسیم کرنا ہے. سودی کاروبار ایسا نہیں ہے کہ
صرف مال دولت میں پیسوں میں ہی ہوتا ہے، بینکوں سے پیسہ لیا اسی سے صرف سود ہوتا ہے، نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الملح بالملح الطعام بالطعام الشعیر بالشعیر یہ مختلف باتیں نقل کی اور فرمایا کہ مثلم بمثل یدم بید والفضل ربا، ہینڈ ٹو ہینڈ دینا ہے اور جتنا ہے اتنا ہی دینا ہے، اگر زیادہ ہے تو وہ سود ہو جائے گا۔ اس میں علماء فرماتے ہیں کہ چاہے سب راضی ہو لیکن پھر بھی تقسیم میں احتیاط کرنا چاہیے۔ احتیاط کے طور پر کوئی پاؤں لے لے، کوئی سر لے لے، کوئی کلیجی لے لے، کوئی گردہ لے لے، اس طرح سے کچھ تقسیم کر لے تاکہ یہ سود کا جو مسئلہ ہے وہ لازم نہ آئے۔ خیر میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے یہ جو دن دیا ہے بڑا قیمتی دن ہے، بڑا بابرکت دن ہے، اور یقیناً انجوائے ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، اور اس گوشت کے ذریعے آدمی کو پارٹی بابک کیا اور یہ سب کچھ کرنا چاہیے۔ جیسے اگلے دنوں میں پچھلے سالوں کے اندر ہم نے کیا کیا تھا وہ سوچیں، کرسمس کے موقع پہ آپ نے بابک کیا کیا تھا یا لوگوں کیا تھا، تو اب آپ کے اوپر ضروری ہے کہ بقرعید کے موقع پہ کریں، اور وہ جو جہالت والی باتیں تھی اس کو چھوڑیں۔ ہاں، ان باتوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ اسلام کہتا ہے کہ دو رنگی چھوڑ، ایک رنگی ہو جا، سراسر سنگ ہو جا یا سراسر موم ہو جا۔ یہ دو رنگی باتیں چھوڑو، قبر کے اندر جا کے حقیقت کھل جائے گی کہ ہم سب کو خوش کرنے کی کوشش کرتے تھے، ایک اللہ کو خوش کر لیتے تو بہت ہمارا کام بن جاتا۔ ہاں، اللہ والے تو یہی کرتے تھے، وہ تو ہر روز جس دن اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی اس کو عید مانتے تھے۔ میں لطائف المعارف حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب دیکھ رہا تھا، اس میں ایک بات لکھی کہ بعض اللہ والے بعض عارفین کے پاس پہنچے، کوئی آدمی کسی اللہ والے کے یہاں گیا، سلام کیا اور عرض کیا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ آج تو ہمارا عید کا دن ہے۔ وہ آدمی چلا گیا، پھر دوسرے دن آیا، کہا کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ آج ہمارا عید کا دن ہے۔ تو اس آدمی نے کہا یار آپ کی تو کتنی عیدیں ہوتی ہے؟ فرمایا یا بطال، ارے بیکار آدمی ہو تمہیں پتا نہیں ہے کل یوم لا یعصی اللہ فیہ فہو لنا عید، جس دن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو وہ دن ہمارا عید کا دن ہے۔ اس لیے عارفین جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو تو روزانہ خوشیاں اور سرور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مناجات کر کے، اللہ کی یاد کر کے، اللہ کا ذکر کر کے وہ ایک لذت اور خوشی محسوس کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ دن ہمیں اسی لیے دیے ہیں کہ ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس لیے نہیں، خوشیاں اس لیے نہیں دی جاتی کہ ہم رنگ ریلیاں منائیں، ہم نافرمانی کریں اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہے تو اس کی قدر کریں۔ اور میرے بھائیوں، اور کتنی ضرورت ہے ہمیں جھنجھوڑنے کی۔ یہ کورونا پہ کورونا، کووڈ پہ کووڈ باتیں ہو رہی ہے، پہلی وے، دوسری وے، تیسری وے، کتنی۔ اللہ کو راضی کر لو، اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، خوب ذکر کرو اللہ کا۔ جتنا ذکر کریں گے اتنا اللہ کا قرب ملے گا، بغیر ذکر کے اللہ کا قرب ملنے والا نہیں ہے۔ اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر کیا فرمایا؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم كذلك سخرها لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور اے نبی جی آپ احسان کرنے والوں کو، اچھے طریقے سے کام کرنے والوں کو خوشخبری سنائیے، محسنین کو۔ تو ایک تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ قربانی کریں تو سنت کے مطابق اچھے طریقے سے۔ گوشت کو تقسیم کرنا جیسے میں نے عرض کیا کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ تم بھی کھاؤ، مانگنے والوں کو بھی دو، نہ مانگنے والوں کو بھی دو۔ تو فقہا نے جو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کو کہا ہے، مستحب ہے، اپنے گھر کا ایک حصہ رکھے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں کہتا ہوں، اور بہت خوشی کے ساتھ اور فخر کے ساتھ کہتا ہوں، ہمارے فیجی والوں میں یہ بات آج بھی ہے کہ اگر کلیجی ہوگی اس کے بھی وہ 3 حصے کریں گے اور تینوں حصوں میں تقسیم کریں گے۔
جتنی بھی چیزیں گوشت میں جانور کے اندر آئے گی سب کے وہ 3 حصے کریں گے اور باقاعدہ تقسیم کرنے نکلیں گے. ہمارے ہندوستان کے اندر سے جب سے یہ رواج نکل گیا، آج آدمی گوشت کے لیے ہینک رہا ہے اور پریشان پھر رہا ہے. افسوس اس کا ہے، قربانیاں ہمارے پر واجب تھی، اس کو بوجھ سمجھ کے ہم نے دوسرے علاقوں میں بھیج دیا، یہ سمجھ کے کہ وہاں ضرورت ہے. تو اپنی یہاں کہاں کم ضرورت ہے. اور ہمیں اسی لیے مفتی لاجپوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بہت ساری سنتیں چھوٹ جاتی ہیں. جو آدمی اپنی قربانیاں دوسری جگہ بھیج دیتے ہیں، ایک تو قربانی کی خدمت کی جو ایک سنت ہے، وہ اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا، اپنی قربانی پہ حاضر رہنا، اپنے قربانی کا گوشت کھانا، یہ جو کچھ سنتیں ہیں یہ ساری سنتیں فوت ہو جاتی ہے. اس لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کم از کم واجب قربانی اپنے ہاتھ سے کرو، اور نفل قربانی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی، صحابہ کرام کے نام کی قربانی بالکل کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے. ان دنوں کے اندر نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، بہت بڑھ جاتا ہے. یہاں تک کہ حافظ ابن رجب رحمت اللہ علیہ نے مخنف بن سلیم کی ایک روایت نقل کی ہے، وہ صحابہ کرام میں سے شمار ہوتے ہیں. فرماتے ہیں الخروج یوم الفطر یاد العمرہ، عید الفطر کے دن عیدگاہ کی طرف نکلنا یہ عمرے کا ثواب رکھتا ہے. والخروج یوم الاضحی یاد الحجۃ، اور عید الاضحیٰ کے موقع پہ نکلنا ایک حج کا ثواب رکھتا ہے. ثم ينسكون عقب ذلك نسكهم ويقربون قرابينهم بإراقة دماء ضحاياهم فيكون ذلك شكرا لهذه النعم. اور کیا فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب قربانی کرتے ہیں، جانور کا خون بہاتے ہیں تو ان نعمتوں کا شکریہ ادا ہوتا ہے. اور نماز بقرعید کے موقع پہ نماز اور قربانی جو ہوتی ہے، یہ دونوں اگر مل جائے تو صدقہ رمضان عید کے اندر صدقہ فطر ادا کرنا اور نماز ادا کرنا اس سے زیادہ افضل ہے. قربانی کے موقع پہ نماز پڑھنا اور قربانی دو جمع ہو جاوے، یہ زیادہ ثواب رکھتا ہے اس سے زیادہ کہ صدقہ فطر ادا کیا جائے رمضان کی عید میں اور عید کی نماز پڑھی جائے. تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے بہت قیمتی موقع دیا ہے. قربانی اچھی طرح سے کیجئے، سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے. ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے بھی ذبح نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بھی فیلنگ رکھا ہے. ایک جانور پہ چھری چلتی ہے تو دوسرے کو بھی ڈر لگتا ہے کہ اب میری باری کب آئے گی، میرا کیا ہوگا، وہ تو گیا، اب میرا کیا ہوگا. اسی طرح سے انسانوں کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے کہ جو گندگی ہے اس کو ادھر ادھر نہ پھینکی جائے، اس کو ٹوپ دیا جائے، کھود کے زمین کے اندر ڈال دیا جائے. اس طرح سے تعفن یا جو بدبو ہے وہ نہ پھیلنے پائے. اور غیر مسلم دوستوں کو، تعلقات والوں کو بھی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ اجرت کے طور پر نہیں دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ ایسا دن ہمیں بار بار نصیب فرماوے اور سبھی حضرات کی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے، اخلاص عطا فرماوے. اور جیسے قربانی جوش و خروش کے ساتھ کرتے ہیں، دین کے اور شعبوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اندر اسی طرح کا جوش اور ولولہ نصیب فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.